السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک۔ آج ہم آپ کے سامنے شاہنامہ اسلام کا وہ حصہ پیش کریں گے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فرعون مصر کی بیٹی تھیں، اور اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور جو آب زمزم جس طرح جاری ہوا، وہ سارا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آج شروع کرتے ہیں کہ دیار مصر پر اس عہد میں رقیون حاکم تھا، تکلف برطرف شیطان کا قانون حاکم تھا۔ یہاں رقیون نے حضرت کی زوجہ چھین نہ چاہی، مگر دے دی اسے اللہ نے فی الفور آگاہی کہ یہ سارا ہے ابراہیم حق آگاہ کی بیوی، خدا کے کا پاک پیغمبر خلیل اللہ کی بیوی۔ اگر نیت میں فرق آیا تیرے حق میں برا ہوگا، نشان دنیا میں تیرا اور نہ تیری نسل کا ہوگا۔ ہوا رقیون خائف ایک پیغمبر کے آنے سے، خدائی کر رہا تھا مصر میں وہ ایک زمانے سے۔ تھی اس کے گھر میں ایک دختر، وہ کر دی ساتھ سارا کے، پیغمبر کے لیے یوں نظر بھیجی ہاتھ سارا کے۔ پلٹ آیا پیغمبر جب یہاں سے جانب کنعاں، یہ لڑکی حاجرہ بھی ساتھ تھی وابستہ داماں۔ یہ لڑکی ہر طرح مانند سارا پاک تنیت تھی، کہ عصمت کا اس کا زیور تھی، شرافت اس کی زینت تھی۔ اسے سارا نے پیغمبر کی زوجیت میں دے ڈالا، کہ ہونے والا تھا دنیا میں اس کا مرتبہ بالا۔ جناب حاجرہ تھی دوسری بیوی پیغمبر کی، ملا فرزند اسماعیل انہیں خوبی مقدر کی۔ ہوا سارا کو رشک اس امر سے دل میں ملال آیا، نکل جائے یہاں سے حاجرہ بس یہ خیال آیا۔ مشیت کو ادھر کچھ اور ہی منظور خاطر تھا، کہ نور احمدی بچے کی پیشانی سے ظاہر تھا۔ ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ، خدا کے آسرے پر وادی بطحا میں چھوڑ آؤ۔ خدا کے حکم سے مرسل نے جب رخ سے سفر باندھا، جناب حاجرہ نے دوش پر لختے جگر باندھا۔ پیغمبر اپنا بیٹا اور بیوی ہم انا لے کر، چلے سوئے عرب پیروی میں، پیری میں بخت نوجواں لے کر۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمینوں و آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر۔ وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا ہے۔ جہاں ایک ایک قدم پر 100 طرح جانوں پہ آفت تھی، یہ چھوٹی سی جماعت بس وہیں گھر میں مسافت تھی۔ پیغمبر زوجہ و فرزند یوں قطع سفر کرتے، خدا کے حکم پر لبیک کہتے اور دکھ بھرتے۔ بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پہ آ ٹھہرے، پے آرام زیر دامن کوہ صفا ٹھہرے۔ یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم دھرتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تپیڑے باز سر سر کے۔ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسی کی جستجو کرنے کو ابراہیم آیا تھا۔ یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، کہ بندوں کی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں۔ اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برگ و سامانی کو شان صد بہاراں دے۔ الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے۔ اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا۔ بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ لے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے۔ پیغمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، جناب حاجرہ کو اور بچے کو یہیں چھوڑا۔ جناب حاجرہ بیٹھی تھی اس صحرائے وحشت میں، سنبھالے طفل عالی شان کو آغوش الفت میں۔ یہاں صحرائی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب حاجرہ یا ایک بچہ
دو ہی جانیں تھیں، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر۔ بڑھی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر، زمین کا ذرہ ذرہ مہر کی صورت چمکتا تھا، بہت بےتاب تھی ماں گود میں بچہ بلکتا تھا۔ آتش سے کرب و بے چینی جو دیکھی اپنے جائے میں، لیٹایا خاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں، صفا و مروہ پر ہر سو تلاش آب میں دوڑیں، بلند و پست پر فکر شہ نایاب میں دوڑیں، کبھی ایک سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھیں، تڑپتے دیکھ کر بچے کو بڑھ جاتی تھی بےتابی، ٹپک پڑتی تھی اشک یاد سے پانی کی نایابی، بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے، یوں ہی بس 7 بار آئیں گئیں پانی نہیں پایا، چٹانیں سرخ پائیں دشت شعلہ آفریں پایا، قیامت کی گھڑی تھی پڑ گئے پاؤں میں چھالے، چلی جاتی تھیں آنکھیں آب میں بچے میں دل ڈالے، سنی آواز ننھے کے بلکنے اور رونے کی، تڑپ اٹھیں کے ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی، نظر پلٹی تو دیکھا دور سے ننھا تڑپتا ہے، کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے، رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو، قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبرائیل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، ٹھٹک کر رہ گئیں ایک اور نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا، زمین پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھیں بنا چاری، ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیریں کا وہاں جاری، یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کمسن سے، کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے، بیاباں میں بہشتی نعمتیں جب اس طرح پائیں، جھکیں پیش خدا اور شکر کا سجدہ بجا لائیں، بجھائی سیدہ نے پیاس بچے کو ملی راحت، کھجوریں خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت، جناب ہاجرہ نے مینڈ باندھی گرد پانی کے، یہیں رہنے لگیں سائے میں سقف آسمانی کے، بہت سے طائران خوشنو اڑتے ہوئے آئے، یہیں پانی پیا ٹھہرے ترانے حمد کے گائے، کئی دن بعد دیکھا قافلہ آتا ہے صحرا سے، نگاہوں سے ٹپکتا ہے کہ ہیں یہ لوگ بھی پیاسے، عرب کا ایک قبیلہ نام تھا جس کا بنی جرہم، اسی کے لوگ تھے یہ پیاس کے مارے ہوئے بے دم، خدا کے فضل سے دن ان بیچاروں کے بھلے آئے، نوائے طائران سن کر اسی جانب چلے آئے، یہاں پر آ کے دیکھا ایک چشمہ آب جاری کا، ہوا میں جس کے دم سے لطف تھا باد بہاری کا، کنارے آب ایک عورت کی صورت بھی نظر آئی، اور اس کی گود میں بچے کی دولت بھی نظر آئی، نظر آتا تھا اطمینان اس مسرور چہرے پر، شعائے مہر تھی قربان دو پر نور چہروں پر، ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں بادیا گردو، ادب کی جا ہے بوڑھو جوانوں عورتوں مردو، یہ وہ عورت ہے قربان عورتیں جس کی شرافت پر، یہ ایسی ماں ہے مائیں رش کھائیں جس کی قسمت پر، یہ ام المسلمین ہے اور شہزادی ہے صحرا کی، اسی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی، یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے، بنی جرہم ادب سے سر جھکائے سامنے آئے، جو کچھ تھا پاس اس کے نظر دینے کے لیے لائے، کنارے آب زمزم آج خیمے ہو گئے برپا، بڑا خیمہ تھا سب سے ہاجرہ اور اس کے بیٹے کا، غرض یہ ہے بنی جرہم نے اب ڈیرا یہیں ڈالا، کیا خوش ہاجرہ کو یعنی اسماعیل کو پالا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سے آگے چلیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔